بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم میرے پیارے دوستوں ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے روزانہ ایک نئی اچھی اور بہت ہی پیاری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، جس میں ایک بہت ہی سبق آموز اور اچھا قصہ آپ کے لیے لے کے آتا ہوں۔ تو اس قصے پر ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور آپ نے پریس کرنا ہے، تاکہ آپ کو آنے والی میری نئی اچھی پیاری ویڈیو اور پیارے قصے وقت پر ملتے رہیں، اور اپنے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ جی یہ قصہ ہے شداد کے دور حکومت میں حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور آپ ہمیشہ شداد کو ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ ایک دن شداد نے پوچھا کہ اگر میں آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں تو اللہ مجھے کیا انعام دے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا اور تو ہمیشہ چین سے رہے گا۔ تو شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے اوصاف پوچھے، تو انہوں نے فرمایا کہ بلکہ انہوں نے جنت کی تمام خصوصیات جو ہے تفصیل سے بیان فرما دیں۔ یہ سن کر شداد بولا کہ مجھے اللہ کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی جنت میں خود ہی بنواؤں گا۔ اس دن سے لے کر شداد کی مسلسل کوشش یہی رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بھانجے کا نام تھا ضحاک، اس کو جو کہ ایران کا حاکم تھا، تو اس سے بھیجا کہ اسے کہلا کے بھیجا کہ جتنا سونا چاند تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ اس کے بھتیجے ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندوں کو روانہ کیا جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لے کے آئے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک کے شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر جو کاریگر تھے ان کے ذریعے وہاں پر ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کروائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کروایا، اور اس کی دیواروں کو قیمتی نگینوں سے قیمتی پتھروں کے ساتھ سجایا، یاقوت کے ساتھ، قیمتی پتھروں کے ساتھ۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی کہ جس کے پانی میں ایسے ہیرے جواہرات بہتے ہوئے دکھائی دیتے تھے پتھروں کی بجائے، اور سونے کے ایسے درخت لگوائے کہ جن کی خوشوں میں مشک و عنبر بھرا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تھی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کروائے، اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا، اور ہر اطراف کے میں خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں پر لایا گیا جنہیں حوروں کا نام دیا گیا۔ یہ عظیم الشان جنت نما شہر 500 سال میں مکمل ہوا، 500 سال میں، اور شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب روانہ ہو گیا، اور ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر ہی تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی کے تھے اور اس کے سینگ جو ہے سونے کے تھے۔ سبحان اللہ! تو یہ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اس سے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس نے شداد کو پکار کے کہا تو شداد تو نے عالیشان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا کہ اب تو موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر شداد کا رواں کانپنے لگا، اور اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا میں صحرا میں ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔
شہداد نے کہا مجھے کم از کم اتنی مہلت تو دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی اور چنانچہ شہداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا، اور اس کا جو تھا لشکر، اس نے ایک آسمانی چنگاڑ سنی تو پورے کا پورا لشکر آنن فانن ختم ہو گیا اللہ پاک کے حکم سے، اور جنت میں جانے کی بجائے ملک عدم پہنچ گیا۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا روح کیسے قبض کرتے ہو؟ تمہیں کبھی کسی پر ترس بھی آیا ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا جی ہاں 2 دفعہ مجھے بہت ترس آیا ہے۔ پہلی دفعہ اس وقت جب سمندر میں ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی، سمندر میں طوفان آیا، کشتی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور وہ ماں ایک تختے پر اپنے نوزائیدہ بچے کو سینے سے لگائے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی، اور اس وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر کے آپ کے پاس لائی جائے۔ چنانچہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی اور وہ بچہ اس تختے پر اکیلا رہ گیا۔ تو پھر وہ تختہ ایک جزیرے پہ جا لگا، اور دوسری مرتبہ مجھے شہداد کی روح قبض کرتے ہوئے بہت بڑا ترس آیا، اس پہ بہت ترس آیا کہ وہ تیرا دشمن تھا مگر اس نے بڑی محنت کی تھی، جو بھی کی تھی، جنت تعمیر کروائی اپنے لیے، اور تو نے اس کو جنت دیکھنے کا موقع بھی نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ملک الموت، تو نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پہ ترس کھایا تھا۔ تختے پر جس پر تو نے بچے کو دیکھا تھا نا، ہم نے اس کی پرورش کی، اسے عزت دی، اسے اقتدار دیا، لیکن وہ بدبخت ہمارا منکر بن بیٹھا اور ہماری جنت کے مقابلے میں اپنی جنت تیار کرنے لگا، اور در حقیقت شہداد ہی وہ شیرخوار بچہ تھا جس کی ماں کی روح تو نے قبض کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے احکامات نہ ماننے کا نتیجہ تو دنیا میں یہی ہے، اور آخرت میں جو اس کا عذاب اور اس سے کہیں زیادہ ہمارے لیے تیار ہے۔ تو استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ میری ویڈیو اچھی لگے دوستو تو اس کو شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔